بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش ہے دادی اماں جان کی چکی، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دادی اماں جان کی چکی ہے، یہاں پر 7 راؤنڈ لگانے سے اپنے اوپر اپنے شریر میں جتنی بھی جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، تو دادی اماں جان کے چکی پر ہاتھ لگانے سے جتنی بھی پریشانی ہوتی ہے اور 7 راؤنڈ لگانے سے وہ ساری پریشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ چکی چکی جہنم میں ڈال کیا؟ اچھا رک پوچھ رہا ہوں بھیا، یہ میرا دوست پوچھا تھا کہ 10 کلو گیہوں پیسنا ہے، پیس جائے گا کیا؟ بھائی افسوس ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو اندھ وقت کہتے ہیں، یہ ہے ہمارے والے اندھ وقت۔ اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی، اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ قبر شریف سے باہر آ گئے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست انور شریف کا بوسہ دیا۔ حضور کے ہاتھ کو چومنے والے صرف ایک ذات شیخ کبیر احمد رفاعی۔ غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے، لوگ وہاں زیارت کرتے تھے، بلکہ یہ کتابوں میں لکھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے، ذرا غور کرنا، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے، فرمایا موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی ولی ہے؟ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ولی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا ولی تو کسی امت ہی میں نہیں ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے وعدہ لیا جنات کے بادشاہ سے کہ میرے چاہنے والے کے گھر میں کوئی جنات نہیں آئے گا۔ ابھی میں گالی نہیں دے سکتا، نہیں گالی نہیں دینا، فیملی دیکھتی ہے، ورنہ میں ایسے گالی دوں، ایسے گالی دوں نا، زندگی بھر یاد رکھیں یہ بڑے ہوئے۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا آپ کی عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا آپ کی رضا کے بغیر، نظر ہو جس پہ آپ کی اس کا پوچھنا ہی کیا، آپ کی نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز، مولا غریب نواز سب کی تقدیروں کو کیا بارگاہ ہوگی کہ جس کے ایک دروازے سے گزرنا ہی جنت کی بشارت ہے، وہ آستانہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے ایک دروازے سے گزرنا ہی جنت کی بشارت ہے۔ جنت اچھا ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ ان سے پوچھیے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ ہم تو مزار شریف کا گھوم کے دیکھ، مزار شریف کا گھوم اس کی امت میں خواجہ صاحب بادشاہ ہیں تو ان کی امت میں ہوں۔ نماز کبھی پڑھی ہے؟ صبح شام عشاء کی، مغرب کی، مغرب کی عشاء کی، صبح شام کی، مغرب کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ہم تو 4 لیتے ہیں، 4 جا رہے ہیں لنگر بناتے ہیں خواجہ صاحب کا۔ خواجہ صاحب کا لنگر؟ ہاں جی ہاں، ایسے انہیں ترقی ملے اور خوب کامیابی ہوئے۔ اچھا ہمارے نبی کا نام؟ یہ بھی نہیں مجھے، میں پہلی بار آئی ہوں، ہے مطلب نبی کا نام بھی نہیں معلوم؟ نہیں مجھے یہ ہے مسلمان؟ ہاں مسلمانوں پر ابھی تم دیوبندی اور آپ پلمبری آپ سب گمراہ ہیں، لیکن نبی سے بھی مدد مانگ سکتے، صحاباؤں سے بھی مدد مانگ سکتے اور اللہ کے ولیوں سے بھی مدد مانگ سکتے۔ دلیل دیے، کہاں ہے ثابت ہے دلیل؟ بھائی ہمارے باپ، ہمارے دادا، ان کے باپ، پھر ان کے باپ، سب یہی کرتے چلے آئے، ہم بھی انہی کے نقشے قدم پہ چل لیں۔ دیکھو ساحل بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیر بابا ہماری مدد کر سکتے ہیں اور غیر اللہ؟ بھائی کسی غیر اللہ سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے مدد کا ذمہ اپنے ساتھ خاص رکھا، ٹھیک ہے، لیکن چھت پہ جانے کے لیے بھی تو سیڑھی لگتی ہے نا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے بندے میں تو تیرے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اسے پورا کرتا ہوں۔ اچھا تو یہی بات ہے، تو آپ جم میں ہم سے سپورٹ کیوں مانگ رہے تھے؟ بھائی آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے۔ ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ اب امی سے ہم روٹی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شرک تھوڑی نا، کیونکہ امی ہم روٹی مانگ رہے ہیں، یہ دنیاوی اسباب ہے، وہ ہمیں روٹی دے رہی ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہی امی ہماری قبر میں موجود ہو اور ہم وہاں جا کے ان سے روٹی مانگے تو وہ شرک ہوگا، کیونکہ وہ ہماری مدد کرنے پہ قادر
नहीं है, मदद करता है। मुझे बोलिए अल्लाह, बेशक मदद करने वाली बात किसकी? अल्लाह की। जनाजे पर सामने पड़ी हुई मैयत पर रुकू और सजदे करने की इजाजत नहीं है, तो मज़ारों पे जो लोग दफन हैं इनके आगे सजदा कैसे हलाल हो सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये दलील देते हैं कि हम जब मज़ारों पे जाके चीज़ें मांगते हैं, हमारी वो मुरादें जब हम रखते हैं, मन्नतें रखते हैं, तो हमें ना वो चीज़ें मिल जाती हैं। हम औलाद मांगते हैं, हमें औलाद नहीं हो रही थी, 7 सालों के बाद हम फलां मज़ार पे पहुँचे और हमने मन्नत मांगी कि औलाद हो जाएगी तो यहाँ पे 1 बकरा चढ़ाएंगे। उसी साल औलाद अल्लाह ने दे दी। नौकरी नहीं लग रही थी, वहाँ पे धागा बांधा, नौकरी लग गई। तो ये क्या है? ऐसे चीज़ें दलील नहीं बनती हैं। वैसे तो आप किसी पत्थर को भी अपने सामने रखेंगे और पत्थर से मांगेंगे, अल्लाह आपको देगा। क्यों देगा? आजमाइश के लिए। वो दे के तुम्हें देखता है, तुम्हें आजमाता है कि तुम इसे सब कुछ मानते हो या मुझे सब कुछ मानते हो। ये चीज़ दलील नहीं बन सकती। जितने भी काफिर दुनिया में पहले थे, जो कुफार मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, या अभी भी जितने लोग हैं, और वो लोग अपने अपने माबूदों से जो चीज़ मांग रहे हैं, उनको वो चीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही? बल्कि आप छोड़िए उन लोगों की बात जो किसी की इबादत करते हैं, हम बात करते हैं उनकी जो अल्लाह को गाली देते हैं और किसी भी माबूद को नहीं मानते। उनकी भी तो सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो भी हक़ पे हैं? किसी की ज़रूरत का पूरी हो जाना, मन्नतें पूरी हो जाना, मुरादें बर आना और हाजत रवाई हो जाना, ये दलील नहीं है कि वो चीज़ हक़ पर है। हक़ सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और हक़ वही है जो कुरान शरीफ के अंदर है कि हमने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम हमारी इबादत करो।